اللہ کے یعنی صرف اس رب کی عبادت کرو. پھر یہ حلقہ لگا ہوا ہے. نبی علیہ السلام بھی تشریف فرمائے. حضرت ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی ہے. اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کر دیا. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا الطیب, مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیزوں میں سے سب سے پسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ خوشبو ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے چیزوں کو رد بھی نہ کرے. 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا جب تمہیں ٹھنڈا پانی دے دیا جائے, کیونکہ کل سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا, اس کو رد نہ کیا جائے. اگر آپ کو کوئی خوشبو بطور گفٹ اور تحفہ دے, اس کو بھی رد نہ کیا جائے. اگر آپ کسی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ کو کوئی حکم دے رہے یا درخواست کر رہے کہ اس تکیہ کے ساتھ ٹیک لگاؤ, تو اس تکیہ کو بھی رد نہ کرو اگرچہ تم سے چھوٹا یا بڑا کیوں نہ ہو, کیونکہ یہاں آپ بڑے اور چھوٹے کی ادب اور احترام کا خیال تو رکھیں گے, لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل نہیں ہوگی. پھر تو فرمایا الطیب, سب سے پسندیدہ چیزوں میں سے سب سے پسند اگر مجھے ہے وہ خوشبو ہے. پھر اس کے بعد فرمایا المرأۃ الصالحہ, اور دوسرے نمبر پر مجھے نیک بیوی پسند ہے. پھر نیک بیویاں بھی اللہ نے دی. باقی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو بھی ازواج مطہرات دی. کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ بھی ہے, کسی پیغمبر کی بیوی مشرکہ بھی ہے, کسی پیغمبر کی بیوی نیک ہے لیکن اپنے خاوند اور پیغمبر ہونے کے باوجود اس کے ساتھ دین اور اسلام کے اندر معاونت نہیں کر سکتی. لیکن قربان جاؤں میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پر, جن کی بیویاں وہ بھی ساری کی ساری امہات المؤمنین. النبی اولا بالمؤمنین ازواجہم, یعنی قرآن کریم نے ان کا ذکر کر دیا. اور پھر سورہ احزاب میں دوسری جگہ پہ فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اور اس آیت کے اندر بھی ان کا ذکر کر دیا. تو اسی لیے آپ علیہ السلام کو اگر ازواج دیے تو وہ بھی ایسے چن چن کر کے دے دیے کہ یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ دین کے اندر تعاون کے طور پر دی چلے گی. تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا لنا شمس وللآفات شمس, شمسی لنا من خیر شمس السماء. اور حضرت حسان فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وقت کم ہے, اختصار کے ساتھ ان اشعار کو, ان الفاظ کو پڑھتے پڑھتے بات کو پوری کرنے کی طرف آ رہا ہوں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لے, جو اللہ دے دے اسے لے لے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جن چیزوں سے روک دے اس سے رک جائے. اس کے اندر حیل و حجت اور دلائل, ان چیزوں کا سامنا نہ کریں کیونکہ پھر گمراہی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, تیسری چیز میری یعنی نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پر اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں. سب سے پہلی بات نماز کون سی نماز؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھا. آج کل ہماری نمازوں کے اندر, ہماری عبادتوں کے اندر ہمارے اپنے طریقے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس چیز کی بھی منتظر رہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی عبادات, یہ جتنی بھی معاملات میں نے کر دیے, اب اس کا ثمرہ تو مجھے نہیں مل رہا, اس کی انوارات اور اس کی برکات سے تو میں محروم رہا. ہم اسی لیے محروم رہتے ہیں کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے اس طریقے کو ہم نے بالکل تبدیل کر دیا.
نماز ہماری اس طریقے پہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت اس طریقے پہ نہیں ہے، ہماری شادیاں ان کی طریقوں پہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہ نہیں ہے، ہماری عبادات کے اندر شرک ہے، ہماری شادیوں کے اندر ہماری دنیاوی رسومات کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مؤخر کیا جاتا ہے، ہماری فوتگیاں، ہمارے ماتمے، اس کے اندر ہمارے رواج، ہماری رسومات اور بدعات صفحے اول میں شمار کیے جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقوں سے تو ہم بھول چکے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انوارات نہیں ملتے، ہمیں برکات نہیں ملتے، ہم چین سکون راحت والی زندگی نہیں گزارتے۔ اس کے لیے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی عبادت کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی عبادت کرو، جس قسم کی بھی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر وہ بھی خطبہ یاد آ جاتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا سے جا چکے، آپ علیہ السلام کی جسد اطہر وہیں پر موجود ہے، لیکن روح اللہ نے لے لی۔